عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر ان سب کو عقل عطا فرمائی، پھر ان سے خطاب فرمایا اور ان کو حکم دیا ایمان لانے کا اور کفر سے بچنے کا۔ فَأَقَرُّوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ایمانا، یہی ان کا ایمان کو لانا تھا۔ فَهُمْ يُولَدُونَ عَلَى تِلْكَ الْفِطْرَةِ، اب لوگ اسی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد اگر کوئی اس کا انکار کرے، فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، اور تبدیل کر دے فطرت کو، فطرت کی بجائے غلاف فطرت چیزوں کو قبول کر لے۔ فَقَدْ بَدَّلَ، فطرت کو تبدیل کر دے، وغیر، اور خلاف فطرت چیزوں کو قبول کر لے۔ یہ فقط بدل اور غیر، یہ کفرہ کی تفصیل ہے۔ جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو گویا وہ تبدیل کر دے گا فطرت کو اور خلاف فطرت چیزوں کو قبول کر لے گا۔ ومن آمن وصدق، اور جو شخص دنیا میں آ کر مان لے گا اور تصدیق کرے گا، فقط ثبت علیہ، تو عالم ارواح والے وعدے پر وہ قائم رہے گا، وداوما، اور اسی کو نبھائے گا۔ ثبت قائم رہے گا اور داوما اسی کو نبھائے گا، یعنی آگے مسلسل لے کر اس کو چلے گا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، بعض روایات میں ہے کہ میدان عرفہ میں ایک وادی ہے نعمان جس کا نام ہے، وہاں آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ان کی ساری اولاد کو نکالا، اور ان کے معمولی جسم تھے، جیسے چیونٹی ہوتی ہے، یعنی جو روح کی شکل ہے، جیسے بدن کی شکل ہے وہی شکل دے دی، اور معمولی جیسے جسم ہوتے ہیں یوں تھے۔ پھر ان سب سے اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ جو پوچھنا تھا اسے کہتے ہیں استفہام تقریری۔ ایک ہوتا ہے استفہام انکاری کہ آدمی سوال ایسے کرتا ہے کہ جیسے انکار کر دے، اور ایک ہوتا ہے سوالیہ انداز میں بات ایسے کرے کہ جیسے اس کا اقرار کرے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے نا۔ تو ایک استفہام ہوتا ہے انکاری اور ایک ہوتا ہے استفہام تقریری۔ استفہام انکاری کا معنی آدمی بات سوالیہ انداز میں کرے اور مقصود بات کا انکار کرنا ہو۔ میں نے تمہارے ذمہ لگایا تھا کل یہ سبق لکھا ہے، استاد جی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا میں نہیں لکھ سکتا، یہ استفہام کون سا ہے؟ انکاری۔ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، یہ استفہام ہو رہا ہے نا، یہ سوال بات کیسے کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نہیں لکھوں گا، استاد جی میں نے کہا نہیں تھا میں نہیں لکھ سکتا، یہ استفہامیہ ہے، یہ انکار کرنا ہے اور گفتگو سوال کے انداز میں۔ اور ایک ہوتا ہے استفہام تقریری، استاد جی ہمیں آج 11 بجے چھٹی دے دیں، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا 11 بجے دے دیں گے، اب پھر کیوں کہتے ہو؟ اب یہ استفہام ہو رہا ہے لیکن تقریری۔ تو استفہام انکاری آدمی بات ایسے کرے جیسے سوالیہ ہے اور مقصود انکار کرنا ہو۔ استفہام تقریری بات ایسے کرے جیسے سوال ہے، انداز سوال کا ہو اور مقصود بات کو ماننا ہو۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا مطلب؟ میں تمہارا رب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں تمہارا استاد نہیں ہوں؟ جی ہیں، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ استفہام ہو رہا ہے اور مقصود کیا کہ میں ہوں۔ یہ بلاغت ہے۔ بلاغت میں بس اوقات مثبت بات کو سوالیہ انداز میں کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام کون سا ہوگا؟ صرف اس بلاغت اور فصاحت کو سمجھانے کا انداز آنا چاہیے۔ تو الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عالم ارواح کے سوال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے سوال کیا اور سب نے اس کا اقرار کیا۔